الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے
کتاب اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع اس امت کے لیے فرض ہے۔ اگر اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑا سا بھی جھول ہوا تو وہ بندہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں بھی ناکامی اس کے مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے لیے آئیڈیل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، عبادت کا ہو، شرافت کا ہو، امانت کا ہو، دیانت کا ہو، صداقت کا ہو، ریاضت کا ہو، عدالت کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، معاملہ خوشی کا ہو، معاملہ غمی کا ہو، ہر معاملے میں آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے لیے آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آپ کی اطاعت کو بھی فرض کیا ہے اور آپ کی اتباع کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر اگر امت یا امتی پیارے پیغمبر کی اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑی سی بھی اگر کمزوری کا شکار دکھائی دے گی، اللہ اس چیز کی سزا یا تو انسان کو دنیا میں نقد و نقد دے دیتا ہے یا پھر ادھار کا معاملہ چھوڑ کے اس کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ تھوڑا سا جھول بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے،
جنگ احد کا موقع ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کی درے پر قائم رہنے کی آپ نے ڈیوٹی مقرر فرمائی، اور ان 50 صحابہ کا جس کو امیر مقرر کیا گیا وہ سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ان 50 صحابہ کے یہ امیر ٹھہرے. جب آپ بھیجنے لگے، ڈیوٹی مقرر فرما دی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ نصیحتی کلمات بھی ارشاد فرمایا تم نے اس درے پہ قائم رہنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا. ہماری فتح ہو، ہماری شکست ہو، ہم کامیاب ہوں، ناکام ہو، میدان فتح ہو، میدان میں ناکامی ہو، کچھ بھی ہو، ہماری بوٹیاں پرندے لے کے چلے جائیں اور تم دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑنا. یہ وہ نصیحت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ارشاد فرمائی. جنگ شروع ہو گئی. آپ نے سنا احد کا میدان سجا. اللہ نے بغیر کسی نقصان کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب مسلمان فاتح بن چکے، میدان کو فتح کر چکے، اور اس درے پہ کھڑے ہونے والے صحابہ کرام کی جماعت نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ میدان فتح ہو چکا ہے، حضرات صحابہ کرام اس کے بعد مال غنیمت کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. بعض حضرات صحابہ کرام کہنے لگے اب تو میدان فتح ہو چکا ہے نا، وہ بھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں اب کیا رکنا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں. جب یہ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں یہ بات کی تو اس لشکر کے امیر نے کیا بیان فرمایا؟ لشکر کے امیر نے کہا انسیتم ما قالکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت بھول گئی ہے جو بھیجتے وقت اور تقرری کے وقت آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی. بھول گئے؟ بھول گئے؟ اب دیکھیے امیر نے یاد کرا دیا، بھولا ہوا سبق یاد ہو گیا، بتا دیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میدان فتح ہو گیا، دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت سمیٹیں گے، چلتے ہیں. درا چھوڑا، میدان میں داخل ہوئے. دشمن کو موقع ملا، دشمن نے یک لخت یلغار کی، یک لخت حملہ کیا، اس وجہ سے کہ دشمن کو اندازہ ہو گیا مسلمان اب فتح کی خوشی میں مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کی ساری توجہ جو ہے اب اس طرف ہے. اس کو موقع اور غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے اسی درے سے اندر داخل ہوئے اور یک لخت جب آ کر یلغار کی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو میدان بغیر کسی جانی نقصان کے مسلمان فاتح قرار دے چکے تھے اور میدان فتح کر چکے تھے، اب تھوڑی سی اس جھول کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن آیا، یلغار کی، حملہ کیا، حملے کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ قیدی ہو گئے. ستر صحابہ شہید بھی ہوئے، قید بھی ہوئے.
ایسا کیوں ہوا؟ یہ وہ وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا تھا کچھ بھی ہو اپنی آنکھوں سے تم ہماری بوٹیاں ہوتا کیوں نہ دیکھو، لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی، تم نے اس درے پہ قائم رہنا ہے، درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے درے کو چھوڑا، اس نتیجے میں اللہ نے ان کو دنیا کے اندر جو ہے یہ ان کو نشان بتا دیا اور عبرت کا سامان بھی ان کو ساتھ ساتھ دے دیا کہ اگر پیارے پیغمبر کی اطاعت میں، اتباع میں، آپ کے فرمان کے عمل کرنے میں اگر کوئی صحابی بھی تھوڑے سے جھول کا بھی اگر شکار ہوگا، اللہ ان کو دنیا کے اندر جو ہے یہ چیزیں دکھا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت فرض ہے، اتباع فرض ہے، اور اس فرض سے جی چرانے کے لیے اپنی خواہشات کو سامنے لے کر آنا، اپنی مرضی کو سامنے لے کر آنا، اپنے برادری کے معاملات کو سامنے لے کر آنا، اپنے خاندانی معاملات کو سامنے لے کر آنا، اور اپنے کسی امام کی بات کو سامنے لے کر آنا، یہ اطاعت کے خلاف ہے، اتباع کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے اپنی اس امت سے، اعلان فرما دیجئے کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہو، دنیا کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے قرآن نے اس امت کو ایک نسخہ کیمیا بتا دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دنیا کے اندر تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنا ہوگی، دنیا کے کسی بھی معاملات میں، چاہے معاملہ دین کا ہو، چاہے معاملہ دنیا کا ہو، چاہے معاملہ نماز کا ہو، چاہے معاملہ ریاضت کا ہو، عبادت کا ہو، ہر معاملے میں تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دینا ہے، پیارے پیغمبر کی اتباع کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کا تقوی اختیار بھی کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور زندگی کا معیار کیسے ہونا چاہیے؟ جو معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، ہماری زندگی کا معیار بھی وہی ہو، ہماری زندگی کا گفتار بھی وہی ہو، ہمارا قول و کردار بھی وہی ہو، ہماری خوشی بھی وہی، ہماری غمی بھی وہی، ہماری نماز بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہمارا جنازہ بھی وہی، ہماری خوشی بھی وہی، ہماری غمی بھی وہی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب پھر ایسے لوگوں کو اعلان کر دیجئے کیا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ دنیا میں کامیابی مقدر انہی کا بنے گی، آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار یہی لوگ ہوں گے۔ آئیے اللہ کا قرآن دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہما ان یقولوا سمعنا واطعنا، سبحان اللہ، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ
چاہیے किसी भी मुसलमान मर्द औरत को जब ये आवाज़ दी जाए, जब भी किसी मुसलमान मर्द औरत को बुलाया जाए, फरमाया जब भी उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब भी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ बुलाया जाए, जब भी उन्हें रब के कलाम की तरफ बुलाया जाए, जब भी उन्हें प्यारे पैगंबर की हदीस की दावत दी जाए, वो उनको क्या कहना चाहिए? फरमाया यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिन का ये किरदार होना चाहिए, एक मुसलमान का ये किरदार होना चाहिए। वो पहले क्या करता था, पहले क्या कहता था, अब्बा क्या करता था, अब्बा क्या कहता था, बिरादरी क्या करती थी, बिरादरी क्या कहती थी, खानदान वाले क्या कहा करते थे, खानदान वाले क्या किया करते थे। लेकिन मोमिन का ये मेयार होना चाहिए क्या? फरमाया जब भी उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, यानी अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाया जाए, जब भी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाए, यानी जब भी उन्हें हदीस की तरफ बुलाया जाए, मोमिन का ये मेयार होना चाहिए क्या? यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह हमने सुन भी लिया, हमने मान भी लिया। अल्लाह हमने तेरा कलाम सुन भी लिया और हमने मान भी लिया है। ये मोमिन का मेयार होना चाहिए। ये मोमिन का मेयार नहीं जब उनके अमल के मुकाबले में रब का कुरान आ जाए, जब उनके अमल के मुकाबले में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हदीस आ जाए। अब हदीस के आ जाने के बाद, अब कुरान के आ जाने के बाद, अब बंदा ये कहे मेरा इमाम गलत कहता है, अब बंदा ये कहे मेरा बाप गलत किया करता था, अब बंदा ये कहे कि मेरी बिरादरी गलत थी, बंदा ये कहे कि मेरा खानदान गलत किया करता था। मैं बचपन से ये काम होता देखता आ रहा हूँ, अब मैं बड़ा भी हो गया, अब मैं पहले बेटा था बाप बन गया, पहले बाप था दादा बन गया, पहले बाप था नाना बन गया। सारी जिंदगी में लोगों को करते हुए मैं देखता आया हूँ। अब ये नया मसला आ गया, अब ये नया खतीब आ गया, अब नया मौलवी आ गया, क्या नया कुरान आ गया है? अरे अल्लाह के बंदों क्या नई हदीस आ गई? हाँ हाँ, ये मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है। वो मसला जिस पे हम अमल कर रहे हैं वो मुझ तक भी ना पहुंचे, आप तक भी ना पहुंचे। वो मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मेरे अब्बा तक पहुंचे, ये मुमकिन है, ये भी नामुमकिन, ये भी मुमकिन है कि ना पहुंचे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो मसला कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद ना हो। आओ मैं इसकी मिसाल आपको यूं समझाऊं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जानिसार सहाबी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उनका दौरे खिलाफत है, अपने दौरे खिलाफत के अंदर उनके दरबार में एक मुकदमा लाया गया, उनकी अदालत में एक मुकदमा आया। और मुकदमा क्या था कि एक पागला, एक मजनूना और दीवानी औरत ने जिना कर लिया है। एक मजनूना और पागल औरत से रैप हो गया, गुनाह का काम हो गया। उमर फारूक की अदालत में जब ये मुकदमा लाया गया, उमर फारूक ने मुकदमा सुना, बात तवज्जो से, उमर फारूक ने मुकदमा सुना। लोग कहते हैं कि यार ये मसला अब कैसे आ गया है? मैं पहले तो नहीं सुना करता था, ना अब्बा को करते देखा, ना अम्मा को करते देखा, ना दादा को करते देखा, ना नाना को करते देखा, ना बिरादरी को करते देखा, ना खानदान को करते देखा, ना अपने इमाम को करते देखा, ना किसी मुहद्दिस को करते देखा, ना किसी फकीर को करते देखा। और लोगों मैं कहा करता हूँ मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरा अब्बा भी गलत हो सकता है, मेरे इमाम से भी खता हो सकती है, मेरे उस्ताद से भी गलती हो सकती है, मेरे खानदान से भी गलती हो सकती है, मेरी बिरादरी भी गलत हो सकती है। लेकिन अल्लाह की कसम रब का कुरान भी सच्चा है, मोहम्मद की हदीस भी सच्ची है।